لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تجربہ نہ کیجیے کہ اچھا اگر قرآن شفا ہے، میں ذرا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ میری اس بیماری میں قرآن کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے یا نہیں. تو ایسے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی کہ جو تجربے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں. ہمیں پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن شفا ہے تو پھر وہ شفا ہی ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوگی. بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو بھی کوئی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے، اور اگر دوا اتاری ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوا لینی چاہیے، علاج کروانا چاہیے. بعض لوگ اپنی سستی اور کوتاہی کے باعث علاج نہیں کرتے، صرف اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ کر سکتا، اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں. وہ تو اول درجے میں بیماری بھی نہ بھیجے آپ کی طرف. لیکن یہ ہے کہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. تو لوگوں کے امتحان مختلف طرح سے ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں مومن کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. مومن کے لیے بیماری اگرچہ ایک آزمائش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے سبب اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. ہر پین کے بدلے، ہر تکلیف، ہر پریشانی جو جسم پر انسان کی آتی ہے، آفت، اس کے بدلے اس کے گناہ دھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا اس کو اجر ملتا ہے. ایک اور خیر آ گئی، اور یہ خاص لوگوں کی